اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہی اللہ پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت کر رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا، خبردار میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ ٹھہراؤ۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں اطلاع دے دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ پس جب ان میں پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر شدید تکلیف دینے والے بندے بھیجے، پس وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو گیا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تم کو ان پر غالب کر دیا اور ہم نے اولاد و مال سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں کثیر التعداد بنا دیا۔ إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم برا کرو گے تو اس سے تمہارا برا ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں جس طرح وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قبضہ کریں اسے تباہ کر دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ شاید کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پہلے سا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے لوگوں میں سے جو اچھے کام کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان جس طرح برائی مانگتا ہے اسی طرح بھلائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو پردے میں کر دیا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تمہیں برسوں کی گنتی معلوم رہے اور حساب رکھ سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اور ہم نے ہر انسان کا لکھا ہوا قسمت نامہ اس کی گردن میں ڈال دیا، اور قیامت کے دن ہم ایک تحریر نکالیں گے جسے وہ واضح طور پر اپنے سامنے پائے گا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو اپنا حساب خود لینے کے لیے کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو ہدایت پاتا ہے وہ صرف اسی کی اپنی ذات کے لیے ہدایت ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کے اثرات اسی پر ہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور ہم جب تک رسول نہ بھیجتے عذاب نہیں دیتے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس کے امیروں پر احکامات جاری کرتے ہیں جن میں وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جس سے ان پر اس کا قول پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی مال دنیا کے حصول میں جلدی چاہتا ہے، ہم جس کے لیے جتنا چاہیں اسے دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، مگر ایسے شخص کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس میں مذمت کے ساتھ دھکے کھاتا داخل ہوگا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشاں رہتا ہے اور وہ صاحب ایمان ہو، بس ایسے لوگوں کی کوشش کامران ہوتی ہے. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ہم آپ کے رب کی عطا سے ان کی بھی اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا روکی جانے والی نہیں ہے. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت درجات میں بہت بڑی ہے اور فضیلت میں مزید بڑھ کر ہے. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اے سننے والے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا کہ تو مذمت کیا ہوا ذلیل ہو کر بیٹھا رہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین میں سے اگر تمہاری موجودگی میں دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور انہیں مت جھڑکو، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور ان پر مہربان ہو کر عاجزی کے بازو جھکا دو، اور اپنے رب سے دعا کرو کہ جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا ایسے ہی تو ان پر رحم فرما۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب اسے جانتا ہے، اگر تم صالح ہو گئے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور عزیز و اقارب کو اور مساکین کو اور مسافروں کو ان کا حق دے دو، اور فضول خرچی کے ذریعے بے جا خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا. بے شک اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کی ناشکری کرنے والا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اے مخاطب، اگر اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی امید پر تو مندرجہ بالا حقداروں کو کچھ نہ دے سکے تو ان سے نرم لہجے میں معذرت کی بات کہہ دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ اتنی فراخ دلی سے دینے لگو کہ سب کچھ دے کر خود ملامت زدہ بن کر بے سہارا ہو جاؤ۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. بے شک آپ کا رب جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا. اور اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اور زنا نہ کرو، بے شک وہ فاحش عمل ہے اور بہت برا فعل ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اور جس کسی کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو شخص ظلم کی بنا پر قتل کیا جائے تو اس کے ورثاء کو خون بہا لینے کا حق ہے، مگر اس سلسلے میں زیادتی نہ کریں، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، اور اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب تم کسی چیز کو ماپو تو اس کی پیمائش پوری رکھو، اور وزن کرتے وقت اپنے ترازو کو درست رکھو، یہ طریقہ بھلائی والا ہے اور اس کی تعویل بہت اچھی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ اور اے مخاطب، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان، آنکھ اور دل یعنی ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم زمین کو چیر نہ سکو گے اور نہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ سکو گے۔ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ ان تمام کی برائی تمہارے رب کے نزدیک ناپسند ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ باتیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہیں سراپا حکمت امیز ہیں، اور اے سننے والے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تجھے جہنم میں ملامت زدہ کر کے دھکیل دیا جائے گا۔ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ تو کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ نہیں، بے شک تم بڑی سخت بات کہہ رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور بلا شبہ اس قرآن میں ہم نے مختلف انداز میں باتیں کی ہیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو جائے، مگر وہ اس سے نفرت کو بڑھا لیتے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جس طرح یہ کہتے ہیں، تو وہ معبود بھی عرش تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نکال لیتے۔ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ وہ پاک ہے اور جو یہ کہتے ہیں اس سے بالا ہے، اس کا مرتبہ عالی بڑی شان والا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اس کی تسبیح میں مصروف ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور اے محبوب، جب آپ قرآن پاک کی قرأت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے واحد رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ جو کچھ وہ سنتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں جب وہ سننے کے لیے اپنے کان آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور آپس میں خفیہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر سحر اثر انداز ہو چکا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بنا لی ہیں، بس وہ ایسی گمراہی میں گر چکے ہیں کہ ان میں راستہ پانے کی استطاعت نہیں رہی۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔
اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو چکے ہوں گے اور ریزہ ریزہ بن گئے ہوں گے کیا ہم خلق جدید کی صورت میں اٹھائے جائیں گے؟ قل كونوا حجارة أو حديدا فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں اس سے بھی سخت ہے تو فوراً کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے تو وہ تمسخر کے طور پر اپنے سر ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ آپ فرما دیں کہ اس طرح ہو جانا بہت ہی قریب ہے. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. جس دن وہ تمہیں آواز دے گا تو تم حمد کے ساتھ اس سے جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بڑا قلیل عرصہ رہے ہو. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ سب سے اچھی بات کہیں، بے شک شیطان ان کے درمیان تنازع پیدا کرتا ہے کیونکہ شیطان انسان کا واضح طور پر دشمن ہے. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. تمہارا رب تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں سزا دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارا رب اسے اچھی طرح جانتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے بعض انبیاء پر فضیلت دی اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. آپ فرما دیں کہ انہیں پکارو جن کو تم اللہ کے سوا الہ تصور کرتے تھے، پس وہ تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ بدلہ لینے کا اختیار رکھتے ہیں. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وہ صالح بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اس کے قریب ہے اور اس کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مسطورا. اور یہ کہ کوئی بستی ایسی نہیں کہ جسے ہم قیامت آنے سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب دیں گے، یہ بات کتاب میں تحریر شدہ ہے. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے ان نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو ناکہ یعنی اونٹنی دی تاکہ انہیں بصیرت حاصل ہو، مگر انہوں نے اس سے ظلم کیا، اور ہم خوف الہی پیدا کرنے کے لیے ایسی نشانیاں بھیجتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک تمہارا رب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو کچھ آپ کو دکھایا یا کسی اور کو نہ دکھایا یا سوائے اس کے کہ اس میں لوگوں کی آزمائش تھی، اور قرآن کی روح سے تھوہر کا درخت لعنت زدہ ہے، اور جب ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی نافرمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے کہا کہ اسے دیکھو جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو ماں سوائے تھوڑے سے بندوں کے جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم ہی تم سب کے لیے مکمل طور پر سزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اور اپنی آواز کی دلکشی سے جسے تو بہکا سکتا ہے اسے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے حملہ کرتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک بنتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، مگر شیطان فریب کے علاوہ کسی کا وعدہ نہیں کرتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفى بربک وکیلا۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، اور اے محبوب تیرا رب بندوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب وہ ہے کہ جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا ہی رحیم ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ معبود جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ گم ہو جاتے ہیں، پس جب وہ تمہیں خشکی کی طرف لا کر نجات دے دیتا ہے تو تم پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اللہ سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لا کر زمین میں دنسا دے، یا تم پر اولے برسانے والا بادل لے آئے، پھر تم اپنے لیے کوئی چارہ ساز نہ پاؤ گے؟ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ کیا تم اس بات سے خود کو امن میں سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور تم پر کشتیوں کو توڑنے والی شدید آندھی بھیج دے، پھر تمہارے کفر کے باعث تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس پر پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ بے شک ہم نے نسل آدم کو مکرم کر دیا ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں رزق دیا، اور ہم نے بہت سی چیزوں پر ان کو فضیلت دی جن کو ہم نے فضیلت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔
جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان میں ذرہ بر ظلم نہیں پائیں گے۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے ہٹ چکا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کو اس چیز سے آزمائش میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کہ آپ ہماری طرف کوئی بات منسوب کر دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی اور موت کی دوہری تکلیف دیتے، پھر آپ اس پر ہمارے لیے مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو سرزمین مکہ سے پریشان حال کر دیں تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت ان میں سے سوائے چند ایک کے آپ کے پیچھے نہ ٹھہرتے۔ سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ یہ طریقہ ان کا ہے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ ہمارے دستور کو بدلتا ہوا نہ پائیں گے۔ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھو اور فجر کو قرآن پڑھا کرو، بے شک صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا قیامت کو گواہی دے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھیں جو آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث کر دے۔ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر اور مکے سے سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے ہاں سے غلبہ دینے والا مددگار عطا کر۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو نابود ہونا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور قرآن میں ہم نے وہ چیز اتاری ہے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے اس قرآن سے خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور انسان پر جب ہم کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف ملتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ فرما دیجئے کہ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت والے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں اس کے متعلق قلیل سا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
ثم لا تجد لك به علينا وكيلا اور اگر ہم چاہتے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اسے واپس لے جاتے، پھر آپ کوئی ایسا نہ پاتے جو آپ کے لیے ہمارے حضور حمایت کرتا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا مگر یہ آپ کے رب کی رحمت میں سے ہے، بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فرما دیجئے کہ تمام انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو وہ اس کی مانند ہرگز نہ لا سکیں گے، چاہے ان کے بعض آپس میں مددگار بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کر دیا تاکہ اسے تسلیم نہ کریں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا اور کفار کہنے لگے ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں چشمہ جاری نہ کر دیں، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، آپ اس میں بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا آپ ہم پر آسمان کو گرا دیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر پڑے گا، یا آپ اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا یا آپ کے لیے ایک سونے کا گھر بن جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم پھر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتار لاؤ جسے ہم پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا رب پاک ہے، میں کون ہوں مگر بندے کی صورت میں رسول ہوں۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے روز اس حال میں انہیں جمع کریں گے کہ وہ اپنے چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی تپش ہلکی پڑنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
یہ ان کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ان جیسا پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے عمر کی حد مقرر کر دی ہے جس میں شک نہیں ہے، پس ظالموں نے ناشکری کے طور پر اس کا بھی انکار کر دیا۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی خرچ ہونے کے خوف سے روکے رکھتے، اور انسان بڑا تنگ نظر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں، پس بنی اسرائیل سے سوال کرو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا بے شک اے موسیٰ میں گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ انہوں نے کہا تو یقیناً جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے رب نے اتارا ہے جو بصیرت انگیز ہیں، اور میرے خیال کے مطابق اے فرعون تو ہلاک ہو جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ انہیں اس سرزمین سے نکال دے، پس ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا اس زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق ہی کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کو ہم نے وقفے سے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے بتدریج آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا۔ آپ فرما دیں اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جنہیں اس سے قبل علم دیا گیا ہے تو ان پر جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً تمہارے رب کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور روتے ہوئے ٹھوڑی کے بال گر جاتے ہیں، اور اس قرآن سے ان میں خشوع زیادہ ہو جاتا ہے۔ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔
آپ فرما دیں کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، غرض کہ تم جس طرح بھی پکارو یہ سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ زیادہ اونچی آواز سے اور نہ بالکل آہستہ پڑھو بلکہ ان کے درمیان کی اختیار کرو۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اور اس طرح کہو کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک ہے، اور نہ ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مدد کرنے والا ہے، اور اس کی بڑائی کے لیے ہر وقت تکبیر کہتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ یہ کتاب سیدھی سادی ہے تاکہ اس سے سخت عذاب سے ڈرایا جائے جو اس کی طرف سے آنا ہے، اور مومنوں کو جو صالح عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دی جائے، بے شک ان کے لیے اجر حسنہ ہے ماكثين فيه أبدا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اور ان کو بھی ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ان کو بالکل علم نہیں ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کو علم ہے، ان کی بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے بڑی سخت ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ تو کیا آپ اپنی جان کو اس غم میں ختم کر لیں گے کہ وہ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہیں لاتے؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ بے شک زمین پر جو کچھ بنایا گیا ہے یہ اس کی زینت ہے تاکہ لوگوں کو اس سے آزمایا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور اس زمین میں جو کچھ ہے اسے ہم ہی بنانے والے ہیں، اسے ہم ختم کر کے ہموار میدان کر دیں گے۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجب نشانیوں میں سے تھے؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب وہ نوجوان غار میں پناہ لینے والے تھے انہوں نے کہا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہدایت مہیا کر دے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، کئی سال غار میں سوئے رہے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان دونوں گروہوں میں سے کس نے اچھی طرح یاد رکھا ہے کہ وہ غار میں کتنی مدت رہے۔ پھر ہم نے انہیں جگا دیا۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اے محبوب ہم حق کے ساتھ آپ پر قصے بیان کرتے ہیں، بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔
تو کہنے لگے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود کی ہرگز پوجا نہیں کریں گے، اگر ایسا کیا تو ہم نے ضرور اللہ سے دوری کی بات کی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم ہے، اس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، ان کے اوپر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، بس آؤ غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانیاں مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور اے محبوب، جب آپ سورج کو طلوع ہوتا دیکھیں گے تو وہ ان کے غار سے ہٹ کر دائیں جانب سے گزر جاتا، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ بائیں جانب سے کتراتا ہوا غروب ہو جاتا، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس شخص کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تو ہرگز کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہ پائے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تم خیال کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ نیند میں ہیں، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں جانب سے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان کو دیکھ کر گھبراہٹ میں پڑ جاتے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور پھر ہم نے ایسے ہی ان کو بیدار کر دیا تاکہ وہ آپس میں تبادلہ خیال کر لیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم نے یہاں کتنا عرصہ گزارا ہے؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے جتنا عرصہ یہاں قیام کیا ہے تمہارا رب بہتر جانتا ہے، پس اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو، پس وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کہاں ہے، پھر وہ تمہارے لیے اس میں سے کھانا لے آئے، اور یہ سب کام چپکے سے کر لے تاکہ تمہارے بارے میں کسی اور کو خبر نہ ہو۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ بے شک اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے مذہب میں واپس لوٹا دیں گے، اور پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔
اور اسی طرح ہم نے وہاں کے لوگوں کو آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے ان کے متعلق آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے تو کہنے لگے کہ ان کی غار پر کوئی عمارت تعمیر کر دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کام میں غالب تھے کہنے لگے کہ ہم ان پر ایک مسجد بنا دیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ ان قریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب خیالی قیاس آرائیاں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصل گنتی کے بارے میں میرے رب ہی کو علم ہے، سوائے چند ایک کے ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ بس ان کے متعلق بحث نہ کرو مگر سرسری اظہار خیال کر سکتے ہو، اور ان کے بارے میں اہل کتاب میں سے کسی سے کچھ نہ دریا کرو۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا اور ہرگز کسی کام کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، اور اپنے رب کا ذکر کرو جب کہ تجھے یاد کرنا بھول جائے، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، یا 9 سال اور ٹھہرے، یعنی 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ آپ فرما دیں کہ جتنا عرصہ وہ ٹھہرے اللہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، کیا خوب وہ دیکھتا ہے اور کیسا خوب سنتا ہے، اس کے سوا ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا، اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر میں شامل رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے غیر متوجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت کے خواہش مند ہونا چاہیں، اور جن کا دل ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی 4 دیواری ان کا احاطہ کیے ہوگی، اور اگر وہ پانی کی طلب کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا۔ کیسا برا مشروب ہے اور کیسی تکلیف دہ قرارگاہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے،
بے شک ہم اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت عدن ہے جہاں باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ سبز رنگ کے لباس پہنیں گے جو باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوگا، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، کیسا اچھا ثواب ہے اور کیسی عمدہ آرام گاہ ہے۔ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور دونوں باغوں کے گرد کھجوروں کے درخت کی 4 دیواری بنا دی اور ان کے درمیان کھیتی اگا دی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغوں کا پھل بہت پیدا ہوا اور پیداوار میں کمی نہ رہی اور دونوں کے درمیان نہر بھی جاری کر دی۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ اور اس کے پاس اور بھی پھل تھے تو وہ اپنے ساتھی سے بحث و تکرار کے درمیان بولا کہ میں تم سے مال میں کثرت رکھتا ہوں اور آدمیوں کی تعداد میں بھی زیادہ تعداد رکھتا ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ اور اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ نہ ہوگا۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور میں گمان نہیں رکھتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لٹا بھی دیا گیا تو بے شک میں اس سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا جبکہ وہ تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تجھے درست کر کے مرد بنا دیا۔ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہی اللہ ہے جو میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا کہ جو اللہ چاہے، اللہ کی قوت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اگرچہ تو نے مجھے مال اور اولاد میں کم دیکھا ہے۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ بس قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر چیز عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو تیرا باغ ایک چٹیل میدان بن جائے۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں جذب ہو جائے کہ تم اس کو تلاش کرنے کے باوجود نہ پا سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔
اور اس کے پھلوں کا محاسبہ ہو گیا، پس وہ اس مال پر جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ اپنے باغ کے چھپروں پر گرا پڑا تھا اور کہنے لگا کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اس قابل تھا کہ بدلہ لے۔ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، جو حق ہے اس کا ثواب بہتر ہے اور عاقبت کا اچھا ہونا اسی کے پاس ہے۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اور ان سے دنیا کی زندگی میں ایک مثال بیان فرما دیجئے، وہ مثال یہ ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے زمین پر بہت سی نباتات اگ آئیں جو پھر خشک گھاس کی مانند ہو گئیں، جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والے صالح عمل ہیں، ان کا ثواب آپ کے رب کے ہاں ہے جو بہتر امید سے وابستہ ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے تو تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، ان میں سے ہم ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور وہ سب اپنے رب کے حضور صف بستہ ہوں گے، پھر ہم کہیں گے آج تم ہمارے پاس اس صورت میں آئے ہو جبکہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا خیال تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ان کے سامنے اعمال نامہ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اس سے مجرم ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس میں نہ کسی چھوٹے اور نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا گیا ہے جس کا شمار نہ کر لیا گیا ہو، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پا لیں گے، اور تمہارا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور یاد کرو کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم میرے سوا اسے اور اس کے متعلقات کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ آسمانوں اور زمین کو جب پیدا کیا گیا تھا تو میں نے انہیں گواہ نہ بنایا تھا، اور نہ ان کو پیدا کرتے وقت ان کو گواہ بنایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو دستے بازو نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور اس دن اللہ فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو بلاؤ جس کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ ان کی طرف داری کریں گے، پھر وہ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔
اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے تو انہیں خیال آئے گا کہ اب وہ اس میں پڑنے والے ہیں، مگر اس سے بچنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے تمام قسم کی مثالیں طرح طرح کے انداز میں بیان کر دی ہیں، اور انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جگڑنے والا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کو کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے اور وہ اپنے رب سے بخشش طلب کریں، سوائے اس کے کہ ان کے پاس پہلوں کا طریقہ آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جاتا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم رسولوں کو بشارت دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کفر کرنے والے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے حق کو مٹا دیں، اور میری آیتوں کو اور جن سے ڈرائے گئے تھے انہیں مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی ہے مگر اس نے اس سے منہ موڑ لیا، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے بھیجا تھا اسے بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقالت آ گئی ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو پھر بھی وہ ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ انہیں ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو انہیں بہت جلد عذاب دے دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں ایسی جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دو بحر ملتے ہیں، یا طویل مدت تک چلتا رہوں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں دو پانی ملتے تھے، دونوں مچھلی کو بھول گئے تو اس مچھلی نے باہر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ تو پھر جب وہ آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، بے شک سفر میں ہم نے بڑی تھکان پائی ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں، اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا، بڑا تعجب ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ ہے کہ جسے ہم تلاش کر رہے تھے، پس دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ تو
تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ہم نے انہیں علم لدنی سکھلایا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کی مصاحبت میں رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت والا علم سکھا دیں؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ تو اس نے کہا بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور آپ کیسے صبر کریں گے جس پر کہ آپ کو پوری طرح خبر نہ ہو؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اللہ کے بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ بس دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس میں سوراخ کر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سوراخ اس لیے کیا ہے کہ اس کے سوار غرق ہو جائیں، بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول پر مواخذہ نہ کیجیے اور مجھ پر میرے کام میں زیادہ سختی نہ کیجیے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک معصوم جان کو قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے بڑا ناپسند کام کیا ہے۔